نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے خدا کے وجود کی نشانی نمبر 15، بارش کی پیدائش۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام خدا سے ملاقات کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد اللہ عز و جل سے ملاقات کرنا، اللہ عز و جل کی ذات بابرکات سے مناجات کرنا اور اللہ عز و جل کا دیدار کرنا۔ اور عزیزان محترم، یہ کیسے ممکن ہے؟ کائنات میں بکھری ہوئی اللہ عز و جل کی قدرت کی کروڑوں نشانیاں ان کا فہم اور ادراک حاصل کر کے، ان کو سمجھ کر اور ان کو جان کر اس حقیقت کا ادراک کرنا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی ماورا طاقت کے حقیقی وجود کی طرف دلالت کر رہی۔ یہ کائنات بلا وجہ نہیں وجود میں آ گئی، اور یہ پیغام دے رہی ہیں چیزیں کہ اللہ عز و جل کا وجود بلا شبہ ہے اور اس سے ملاقات بھی ممکن ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ایک ایک کر کے پیش کر رہا ہوں۔ اب تک میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی 14 نشانیاں بیان کر چکا ہوں، جن میں سب سے پہلی نشانی تھی بگ بینگ تھیوری پر میرے اعتراضات، اور دوسری نشانی تھی میرا پیش کردہ عظیم کرۂ آبی کا نظریہ، تیسری نشانی تھی زمین کی پیدائش، چوتھی آسمان کی پیدائش، اور پانچویں آسمانی بجلی یعنی برق کی پیدائش، اور چھٹی ستاروں کی پیدائش، ساتویں نشانی سورج کی پیدائش، اور آٹھویں نشانی چاند کی پیدائش، نویں نشانی دن اور رات کا بنانا، اور 10ویں نشانی رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا، اور 11ویں نشانی پہاڑوں کی پیدائش، 12ویں نشانی صفا اور مروہ کی پیدائش، اور 13ویں نشانی ہواؤں کی پیدائش۔ اسی طرح 14ویں نشانی تھی بادلوں کی پیدائش، اور اب 15ویں نشانی ہمارے سامنے ہے بارش کی پیدائش۔ تو عزیزان محترم، یہ تمام کی تمام نشانیاں جن کی تفاصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، میں نے ان کے لیے کوئی ذاتی دلائل نہیں دیے، قرآن پاک کی آیات سے ترجمہ کر کے قرآن پاک کی آیات کا میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ تمام کی تمام نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ تمام کی تمام نشانیاں قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی یہ نشانیاں قرآن پاک کی آیات کے اندر بیان ہو چکی ہیں، میں نے وہیں سے اخذ کر کے آپ حضرات کے سامنے یہ رکھی ہیں۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی نمبر 15، بارش کی پیدائش کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات کروں گا۔ سو عزیزان محترم، بادلوں کو اللہ عز و جل نے ہواؤں کے دوش چلایا، دوش کے معنی ہوتا ہے کندھا، یعنی ہواؤں کے اوپر، ہواؤں نے بادلوں کو اوپر اٹھایا، بادلوں کو اللہ عز و جل نے ہواؤں کے دوش چلایا، اور یہ ہوائیں آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور آبی بخارات کے آمیزہ سے وجود میں آئی تھی۔ ہوائیں، ہمیں پتہ ہے، جو آپ میں سے جو لوگ سائنس پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہوا کیا ہوتی ہے، آکسیجن، ہائیڈروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن وغیرہ کا آمیزہ ہوتی ہے، آبی بخارات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، تو آمیزہ سے وجود میں آئی تھیں۔ تو پھر جہاں پانی کی ضرورت تھی ان بادلوں کو وہاں پہنچا دیا، اور پھر ان بادلوں سے میਂہ برسایا۔ سبحان اللہ۔ ابتدائی بارشوں کا پانی واپس عظیم کرۂ آبی میں گرتا رہا، جیسے جیسے بارش ہوتی رہی پانی تو عظیم آبی کرہ کا تبخیر ہو کر اوپر جاتا رہا نا۔ بگ واٹر سفیر تھیوری جو میں نے پیش کی ہے وہ آپ حضرات کو یاد ہوگی، تو یہی بگ واٹر سفیر کا پانی ابھی بخارات بن کر اڑتا رہا، اور پھر وہی بارش اسی بگ سفیر میں گرتی رہی، بارش کا پانی جو تھا تو واپس عظیم کرۂ آبی میں وہ گرتا رہا۔ جب زمین کی ٹھوس صورت کرۂ آبی سے نمودار ہو گئی تو بارش کا پانی زمین کو سیراب کرنے لگا۔ جی ہاں، زمین کی ٹھوس صورت اس عظیم بگ جو سفیر تھا پانی کا، اس میں سے نکل آئی زمین ٹھوس حالت میں۔ تو قرآن پاک نے بارش کے پیدا ہونے اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی تو ہے جو آسمان سے میਂہ برساتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي،
اور وہی تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات، انزل من السماء ماء، جو آسمان سے می برساتا ہے، فاخرجنا به نبات کل شیء، اور پھر ہم جو می برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی روئیدگی اگاتے ہیں، ہر طرح کے پودے اگاتے ہیں، ہر طرح کی سرسبز چیزیں اگاتے ہیں، پودے اگاتے ہیں، درخت اگاتے ہیں، کونپلیں نکلتی ہیں جن سے، سبحان اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، سبحان اللہ، اور پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر اس سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، نخرج منہ حبا متراکبا، اور ان کونپلوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کونپلوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ساتھ ساتھ، جیسے مکی کے دانے، مکئی کی چھلی آپ نے دیکھی ہوگی کس طرح دانے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح گندم کا سیٹا دیکھ لیں، جو کا سیٹا دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں، تو وہ دانے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے، تو قرآن پاک اسی منظر کو بیان فرما رہا ہے کہ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور اس سے ہم سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور ان کونپلوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، دانے نکالتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے، سبحان اللہ، اور کھجور کے گابے سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور وجنات من اعناب، اور انگوروں کے باغ، وجنات من اعناب، اور انگوروں کے باغ، والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار، اور زیتون اور انار، مشتبہاً وغیر متشابہ، مشتبہاً وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار اجناس ہیں، چیزیں ہیں، پھل ہیں، باغات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتی بھی ہیں یہ چیزیں اور نہیں بھی ملتی، متشابہ بھی ہیں اور غیر متشابہ بھی ہیں۔ آگے قرآن پاک فرما رہا ہے، انظروا، نظر کرو، دیکھو، انظروا الی ثمرہ، ان کے پھلوں کی طرف دیکھو، اذا اثمرا، جب وہ پھلنے لگے، جب ان کو پھل لگنے لگے تو اس منظر کو دیکھو، انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، ان کے پھلوں کی طرف، اذا اثمرا، جب وہ پھل لینے لگے، جب ان کو پھل لگنے لگے، وینعہ، اور جب پھل ان کا پکنے لگے تو ان کی طرف نگاہ کرو، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں کی طرف نگاہ کرو، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے کی طرف نگاہ کرو، اور ان میں ان لوگوں کے لیے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت سی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی۔ عزیزان محترم، ان پھلوں کی طرف دیکھنا، ان کو جب پھل لگتے ہیں پودوں کو تو ان کو دیکھنا، اور پھر جب وہ پکتے ہیں تو ان پر نگاہ کرنا، قرآن پاک دعوت دے رہا ہے، اور یہ قدرت خداوندی کی نشانیاں ہیں، ان سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ادراک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا فہم حاصل ہوتا ہے، اور بلا شبہ یہ قرآن پاک نے حقائق کو بیان کیا ہے تاکہ بندے سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کا، اس کے وجود کا اقرار کر کے اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنا لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 99 سورہ انعام آیت نمبر 99 پارہ 7 سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔